وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس سے پہلے ہم دو نشستیں جو کر چکے ہیں آپ حضرات کے ساتھ، وہ اگر ہمارے لیے واضح ہے تو ہم دین کی اساس کو جان چکے ہیں اور یہ پہچان چکے ہیں کہ جو بندگی انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے اس کا محل صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور یہ ایک ایسی بندگی ہے کہ جس میں پہلے اس کے ما سوا ہستیوں کی عبادت اور بندگی سے نفی ہے، اور عین اس ادب سے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا توحید ہے، اور یہ دین کی اساس ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی جان لیا کہ بندگی کے اس عمل کو اول سے لے کر آخر تک پابند ہو کر رہنا ہے، ایک خاص فریم کا، نہ جس سے ادھر کو نکلنا ہے اور نہ ادھر کو نکلنا ہے، اور اس فریم کا نام ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس راستے کو ہم نے پا لیا، اس ہدف کو بھی پا لیا، اور اس راستے کا بھی ہم نے پتہ کر لیا. اب جب ہم اپنے معبود سے واقف ہوئے اور معبود کو پوجنے کے ادب اور سلیقے سے بھی ہم نے آگاہی پا لی، اور ہم نے اس کے ما سوا ہستیوں کے مقام کا بھی تعین کر دیا اور ان کے ساتھ اعلان جنگ بھی کر دیا، کیونکہ توحید مکمل ہوتی ہی نہیں ہے اس کے بغیر. تو اب اس کے بعد ہمارا دین اور ہماری شریعت یہ ہمیں کہتی ہے کہ اس چیز کو اگر اپنی زندگی کا ایک پروگرام بنانا چاہتے ہو تو اب اس مقصد کے لیے کچھ دوسرے لوگ جو عین اسی مقصد پہ چلنے کا فیصلہ کر چکے ہوں، اب ان کو کہیں سے ڈھونڈو، جاؤ پتہ کرو کیا کوئی اور بھی ہے جو اس معبود کی بندگی اور اس کی عظمت اور اس کی خدائی اور اس کی کبریائی اور اس کی وحدانیت کا دم بھرتا ہے. جاؤ کہیں سے پتہ کرو کیا کوئی اور بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے شریک ہوتے ہیں ان کے خلاف تمہاری طرح وہ بھی اعلان جنگ کرنے جا رہا ہے، اور اس کی طرف بڑھنے کے لیے جو کوئی قافلہ جس کی ضرورت ہے تو پھر اس کی تلاش کرو اور اس میں شامل ہو کر اور اس میں اپنا وجود گم کر دو. اس چیز کو ہم نے کہا کہ ایسے ہی لوگ اور ایسے ہی افراد جب ملتے ہیں ایک مقصد پر مجتمع، ایک راستے پر چلنے کے لیے تیار، ان لوگوں کا ملنا اور ان لوگوں کا جڑنا، اس چیز کو ہمارے دین کی اصطلاح میں جماعت کہا جاتا ہے. جماعت جو کہ جمع ہے، یہ جمعہ جو کہ ہم پڑھتے ہیں، اور جماعت جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد کا نام بھی ہمارے دین میں عمومی طور پہ جامع کہا گیا ہے. جامع یہ جو لوگوں کو جمع کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا ایک فرد کے طور پہ نہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کے سامنے رکوع تو کرنا ہے. اس رکوع کا تو کوئی مستحق نہیں ہے. انکار تو اس رکوع سے ہم نے کر دیا کہ کسی اور کے لیے یہ رکوع نہیں ہے. یہ ماتھا جھکے گا تو صرف اس ذات کے در پر اور اس کی چوکھٹ پر جھکے گا، اور اس کے سوا ہر چوکھٹ سے پہ جھکنے سے یہ ماتھا انکاری ہے. یہ ایسا ماتھا ہے جو کہ، اور صرف یہی ماتھا ہے جو خدا کو پسند آتا ہے اور اس کے ہاں یہ پذیرائی پاتا ہے. البتہ کیا ایسا خوبصورت رکوع، نہایت خوبصورت رکوع، ایسا خشوع، ایسی بندگی، ایسا جھکنا کیا ایک فرد کے طور پر نہیں؟ کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور یہاں تک کہ انتہا کر دی کہ عام طور پہ بہت سے احکام جو کہ اجتماعی حیثیت کے ہیں اور اجتماعی نیچر کے ہیں دین کے اندر، زیادہ تر کیونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے مردوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے ایک خاص انداز میں قرآن مجید میں ہمیں یہ بات بتائے گی، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع. عورت، ایک عورت کو خطاب ہوتا ہے، ایک عورت ذات
یہ جو گھروں میں بیٹھتی ہیں بیچاری، یہ جو چرخہ کاٹتی ہیں، کوئی سی زمانے کی بات تھی، گھر میں بیٹھ کے بیچاری یہ جو یہ ہنڈی روٹی کرتی ہیں، ان کو کہا وَيَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ، اے مریم اپنے پروردگار کے آگے سجدہ ریز ہو، اپنے پروردگار کے آگے خشوع اختیار کر لے۔ قنوت کا مطلب بندگی، قنوت کا مطلب خشوع اختیار کرنا اور نہایت ادب سے عبادت کرنا، قنوت۔ تو یا مریم اقنتی لربک واسجدی، اور سجدے کر اس کو، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ بندگی ہونی ہے، البتہ ایک فرد کے طور پر نہیں، اس میں نہایت اہم فرد ہے۔ البتہ اس فرد کو اپنے جیسے افراد کی تلاش کرنی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے، کندھے سے کندھا جوڑ کے اور شانہ بشانہ کھڑا ہو کے ایک صف کے اندر مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، خاص نماز کے اندر نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر۔ تو یہاں پر ہمیں کہا گیا ہے کہ تمہیں اب ایک ایسے واقعے کو جنم دینا، اگر اپنے رب کو پہچان چکے ہو، اگر اپنے عقیدے سے واقف ہو چکے ہو، تو پھر اب اس کے بعد اپنے وجود کو گم کر کے کسی اجتماعی واقعے کے اندر تمہیں وہ فینومینا برآمد کرنا ہے دنیا کے اندر جس میں ہزاروں آوازیں مل کے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس میں ہزاروں آوازیں مل کے کہیں کہ نہیں کوئی بندگی کے لائق مگر وہ معبود، جس میں ہزاروں دل، ہزاروں سینے، ہزاروں ہاتھ، ہزاروں کندھے اور ہزاروں قوتیں اور زبانیں مل کے اس شہادت کو اس دنیا کے اندر نہایت اونچی مضبوط آواز کے ساتھ یہاں پر سنائی دیں اور یہاں پر وہ سنے جائیں، جو کہ عین وہ کردار مل کر ادا کریں جس کے لیے انبیاء وجود میں آئے، کیونکہ ایک فرد کو وہ جتنا بھی تیر مار لے اور وہ جتنا بھی زور لگا لے اور وہ جس قدر بھی اپنے فرائض کی پابندی کر لے، البتہ اس دین کی فطرت ہی ہے، اس کی نیچر ہی یہ ہے اور اس کے بے شمار تقاضے ہی ایسے ہیں کہ وہ اس وقت تک وجود ہی میں نہیں آتے، اس وقت تک وہ روپذیر ہی نہیں ہوتے جب تک کہ ایک اجتماعی واقعے کی صورت میں یہ دین دنیا کے اندر اپنا ظہور نہ کرے۔ ایک اجتماعی واقعہ جس کو ہم نے جماعت کا نام دیا ہے، یہ جماعت آج کل کی عربی میں معاشرے کو بھی مجتمع کہا جاتا ہے، تو لفظ اجتماع یا مجتمع بھی ہم اپنی اس نشست میں ہو سکتا ہے کئی بار استعمال کریں۔ تو یہ جو احساس ہے، یہ جو اپنے وجود کو مدغم کر کے کسی اجتماعی واقعے کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بندگی کی شہادت دینے والا ایک بڑا واقعہ پیدا کرنا اور اس کو جنم دینے کی کوشش کرنا، تو اس کو ہم نے جماعت کہا ہے۔ یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو ہی آپ اس دین سے واقف ہوتے ہیں، جو ہی آپ اس عقیدے سے واقف ہوتے ہیں، خود بخود اور قدرتی طور پہ یہ پہلی آواز آپ کے اندر ہونی چاہیے، یہ آپ کے اندر جنم لینی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں صحیح مسلم کے اندر عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت ہی میں سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جن کو پوجا جاتا ہے وہ بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو البتہ میں نے جب سنا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے اور وہ اب اس دعوت کو لے کے کھڑا ہو گیا ہے، ذرا دیکھیے غور کرتے جائیے عمر بن عبسہ کی اس کہانی پہ کہ مکہ میں نے ایک آدمی کا سنا جس نے یہ علم ہی بلند کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پوجنا ہے، یہ اس کے دل کی آواز ہے اور یہ تو ایک فطرت کی آواز ہے اور یہ تو پڑی ہوئی ہے۔ البتہ اب اس نے سن لیا ہے کہ کہیں پر یہ دعوت کھڑی بھی ہو رہی ہے اور کہیں پر یہ آواز اور یہ صدا لگ بھی چکی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اونٹ پکڑا، ایک اونٹ پکڑا، لمبا سفر تھا اور میں اونٹ پہ چڑھ کے تو مکہ میں گیا، مجھے معلوم ہوا کہ اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے، فتلطفت ودخلت مکہ، میں نہایت چپکے سے مکے کے اندر داخل ہوا اور پتہ کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی، ہم یہ پوری بہت لمبی حدیث ہے، اس کا ہم پورا ذکر نہیں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہے؟ کہا میں نبی ہوں۔ کہتا ہے نبی کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو اس بات کا علم ہوا تھا کہ یہ ایک آدمی بتوں کی عبادت سے روکتا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے۔
تو نبی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. ارسلنی اللہ قال بما ارسلک، کس چیز کے ساتھ، کس مشن کے ساتھ بھیجا ہے؟ قال بصلة الارحام وکسر الاوثان وان يعبد الله وحده لا شريك له، کہ رشتوں کو جوڑا جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے بغیر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوئے. یہ جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہے یہ شخص، تو اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے فمن معك على هذا، یہ ہے وہ لفظ جو میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں اس طویل حدیث. فمن معك على هذا، تیرے ساتھ اس مشن پہ ہے کون کون؟ یہ پہلا سوال ہے اور بنیادی سوال ہے. اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اس مشن کو دنیا کے اندر کھڑا کرنے کے لیے کون کون ہے، کہاں ہے؟ فمن معك على هذا، اس شخص کو تو وہ پہچان ہی گیا ہے. پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس مشن پہ کون کون ہے؟ قال حر معك، کہنے لگے ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے. قال ولم يكن معه يومئذ الا ابو بکر وبلال، اس دن ابو بکر اور بلال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ کل جماعت تھی، یہ کل پونجی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک آزاد ابو بکر اور ایک غلام بلال. قال فانا معك، تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو ذرا یہ دین ہے، یہ شامل ہونا ہے اس عمل کے اندر جو کہ یہاں پر اسلام کو ایک جیتا جاگتا واقعہ بنائے گا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. البتہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو جذبہ ہے فَأَنَا مَعَكَ عَلَى هَذَا، میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں اس مشن پر، اس راستے پر. تو یہ ہے وہ چیز جو کہ بولتی ہے پھر جب ایک بار آدمی اس دین کو اور اس عقیدے کو پہچان لیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، آج تو اس کی طاقت نہیں رکھتا. تو عمر ابن عباسہ کو آپ نے کہا کہ واپس چلے جائیں اور پتہ کرتے رہے. تو وہ کہتے ہیں میں اس پورا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار سے مسلسل آگاہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور پھر میں ہجرت کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا. تو وہ جو عمل ہے وہ تو کچھ لوگ جو ہمت رکھتے ہیں خاص طور پہ ایسے مشکل مرحلے کے اندر، تو کچھ لوگ تو سامنے آتے ہیں جیسے بلال تھے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. البتہ کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت بھی دی کہ یہ جو مشکل عمل ہے لوگوں کے سامنے آ کے اور اس دین کو نصرت دینا اور اس کے لیے جتنی قربانیاں اور جس قدر مشقتیں اٹھانی ہیں، تو ان سے کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی، چھٹی بھی دی. جن میں سے ایک عمر ابن عباسہ ہیں. کچھ نے وہ اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی وہ لی جیسے عمر ابن عباسہ، اور کچھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی یہ اجازت نہیں لی جیسے ابو ذر رضی اللہ عنہ. ابو ذر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملتا جلتا ہی مشورہ دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اس کی طاقت رکھتے تھے. اور تو یہ تو البتہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایک خاص مرحلے کے دوران اس دین کو وہ نصرت نہ دے سکیں جو کہ اس دین کے لیے واجب اور ضروری ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آواز ملائیں اور اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، ذہنی طور پر، شعوری طور پر، سماجی طور پر اور اجتماعی طور پر. اور جو ہی موقع ملے اور جو ہی آدمی کی ہمت اس بات کی اجازت دے تو اس کے ساتھ مل کے قوت اس دین کو فراہم کرے. اس چیز کو ہم نے کہا ہے کہ یہ جماعت ہے. سورۃ عصر میں جو لفظ آتا ہے اس کا عام طور پہ جو چیز ثابت کی جاتی ہے وہ ہے دعوت، کہ دعوت دینی چاہیے، جو کہ ظاہر ہے کہ اسلام کے جو اجتماعی فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض ہے اور دعوت ایک فرض کفایہ ہے. کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو تواصوا بالحق کا مطلب عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کی طرف اور اس دین کی طرف دعوت دینا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لفظ تواصی ہے، میں درخواست کروں گا کہ اس کی جو سینس ہے اس کو تھوڑا سا پانے کی کوشش کی جائے کہ اس کا صحیح مقصود کیا ہے. جو لفظ تواصی ہے، دعوت دینا، یہ تو فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ کر دیں تو آپ کے سر سے ویسے ہی گناہ اتر جاتا ہے. تو جیسے کہ علماء نے بالعموم کہا کہ جہاد اور قتال اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اس طرح کی بہت سی چیزیں واجب ہیں، بلا یہ واجبات میں سے ہیں، فرائض میں سے ہیں. البتہ یہ اس فرائض کی اس صنف سے ہیں جن کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر تو امت مسلمہ یا جماعت مسلمہ اس کی پابند ہے
اور اس کی ذمہ دار ہے. البتہ اگر اس کے کچھ لوگ یہ کام کر دیں تو باقیوں کے سر سے ہی اتر جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو نماز پڑھ کے ہی رہنا ہے, اس نے پڑھ بھی لی تو پھر بھی آپ کو پڑھنی ہے, تو ایسا نہیں ہے. تو جو تو ہے دعوت وہ تو ہے فرض کفایہ. تو یہاں پر تو قرآن مجید جس اسلوب سے بات کر رہا ہے سورۃ العصر کے اندر, تو یہ تو ایک بہت ہی بنیادی مینیفیسٹو ہے جو کہ سورت دے رہی ہے ہر مسلمان کو. گھاٹے سے آپ بچتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ آپ یہ 4 کام نہیں کر لیتے, ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو پھر اس تواصی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے تھوڑی سی مدد آپ کو قرآن مجید ہی سے مل جاتی ہے. سورۃ الذاریات کے اندر اگر آپ جائیں, تقریباً سورت جہاں اختتام ہوتی ہے اس سے کوئی 8-10 آیات پہلے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. کہ ایسے ہی جب بھی کوئی رسول آیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا یہ مجنون ہے. اتواصوا بہ, کیا انہوں نے تواصی کر رکھی ہے؟ یعنی جو پہلے بھی کسی زمانے میں تھے, یہ کافر بھی ان کے پاس ایک نبی آیا, انہوں نے وہی بات کی جو اس سے پہلے کے کافر کرتے رہے. یہ ملے تو آپس میں نہیں ہے کبھی بھی, وہ کہاں کب کے مر کھپ گئے, اور یہ کافر آج پیدا ہوئے ہیں لیکن کمال انداز میں اپنے نبی کے روبرو اور اس کے بالمقابل ایک ہی بات کرتے ہیں. تو اس کے لیے الظاہر تعجب کیا لفظ استعمال کیا کہ اتواصوا بہ, کیا ان لوگوں نے آپس میں ایکا کر رکھا ہے؟ یہاں پر دعوت نہیں ہے اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون. کیا ان لوگوں, تو التواصی کی جو صحیح سینس ہے وہ ہے کسی بات پر ایکا کر لینا, وہ ہے کسی بات پر یک آواز ہو جانا, وہ ہے کسی بات پر مجتمع ہو جانا, اور وہ ہے کسی کو ایک اس چیز کی تلقین کرنا. اور کیونکہ یہ وصیت ہے, وصیت پہ کسی کو شدید اور سنجیدہ نصیحت کر دینا اور کسی کو کسی بات پر پختہ کرنا, یہ ہے وصیت. اسی وجہ سے ویسے تو وصیت کا ضروری نہیں کہ موت کے وقت ہو, لیکن موت کے وقت کیونکہ نہایت سنجیدہ انداز میں کوئی نصیحت کی جاتی ہے, اپنے پیچھے آدمی چھوڑ کے جاتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو خاص طور پہ وصیت کہا گیا. تو نہایت پختہ کر دینا کسی کو, تو یہ ہے تواصی. تو یہ جو تواصی ہے, ایکا کرنا اس توحید پر, ایکا کرنا اس سنت پر, ایکا کرنا غیر اللہ کی بندگی کے انکار پر, ایکا کرنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بندگی پر, اور پورے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مل کر عبادت کرنے پر. تو اس چیز کے اندر اس آواز میں اپنی آواز ملانا جہاں تک بھی آپ کے لیے امکان ہے, اس کے اندر اپنے آپ کو مدغم کرنا اس اجتماعی واقعے کے اندر, اور اس اپنے آپ کو اس میں مدغم کر کے اس کو ایک قوت فراہم کرنا جہاں تک بھی ہو, یہ فرائض میں سے آتا ہے اور اس کو جماعت کہا گیا ہے. اور جیسا کہ ایک علماء نے کہا ہے کہ توحید کے بعد سب سے پہلا فرض شاید جو تھا تو وہ جماعت تھی. توحید کے بعد سب سے پہلا فرض یہی تھا, ثم كان من الذين آمنوا, اس جماعت کے اندر شامل ہونا جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا دم بھرتی ہے, اس واقعے کے اندر اپنے آپ کو مدغم کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کروا رہا ہے اور غیر اللہ کی بندگی کا انکار کر رہا ہے دنیا کے اندر. تو یہ وہ پہلا فرض تھا, کیونکہ ابھی نماز بھی نہیں اتری تھی اس مہینے میں, ابھی زکوٰۃ اور حج وغیرہ وغیرہ کچھ بھی احکام نہیں آئے تھے. تو پہلا فرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پوجنا ہے اس نبی سے سیکھتے ہو. تو جب ہم توحید کہتے ہیں اس کے ساتھ سنت شامل ہوتی ہے کہ اسی نبی کے راستے پر, ورنہ اللہ تعالیٰ کو پوجنا وہ تو کفار بھی کرتے تھے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور پوجتے تھے. پوجنا ہے اللہ کو اس نبی کے راستے پر اور اس کے ساتھیوں میں مل کے, وہ اس جماعت اور اس اجتماع اور اس گروہ کا حصہ بنتے ہوئے اور اپنی آواز کو اس کی آواز میں شامل کرتے ہوئے اس کے ساتھ ملنا. تو یہ کہتے ہیں کہ دین کے جتنے جملہ فرائض اور احکام آئے ہیں وہ کوئی دیر کے بعد آیا ہے, اس سے بھی دیر کے بعد آیا ہے. البتہ توحید کے بعد جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا فرض رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس جماعت کے اندر شامل کرنا اور اپنا ایک اجتماعی کردار جو ہے اس کا تعین کرنا اور اس کے ذریعے سے دین کو نصرت اور تقویت دینا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو دین ہے یہ فلسفہ نہیں, یہ بحثیں نہیں ہیں لمبی لمبی کہ اس پہ سیمینار ہوں اور اس پہ کتابیں لکھ دی جائیں اور اس پر آپ سر دھن لیں. کمال کی بات کی ہے, کیا کمال کا نقطہ پیش کیا ہے. یہ دین ہے بندگی, یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کے شریکوں کا انکار,
یہ دین ہے اس کے حکم کا قیام دنیا کے اندر، یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ایک دنیا تعمیر کرنا یہاں پر اس جہان کے اندر، آخرت دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی پر قائم ایک دنیا تعمیر کرنا جو جس کا آپ صلہ جا کے آخرت میں لیں گے۔ تو یہ دین کیونکہ سارے کا سارا اس جہان کو تبدیل کرنے آیا ہے، یہاں پر اپنی مرضی کا اور اپنی پسند کا ایک اجتماعی واقعہ کھڑا کرنے آیا ہے، تو اس وجہ سے یہ خود بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک فلسفہ نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے اندر اپنا وجود شامل کر کے اس کو ایک اجتماعی واقعہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ اور اس دین کا وہ کردار جو ہے جو بہت سارے لوگ آج خاص طور پہ اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ ہمیشہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ جس وقت بات ہوئی وحدت کی اور الفت کی اور کس طرح ایسے نعرے لگے تو حضرت علی کا ایک بہت مشہور مقولہ رائج ہوا اور آج بھی اس کا ذکر کیا، کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ بعض اوقات ایک بات حق ہوتی ہے اس سے البتہ ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے، اس سے باطل مقصود ہوتا ہے۔ تو فرد کے کردار کو نمایاں کرنا یہ بلا شبہ ایک نہایت اعلیٰ بات ہے، بہت ضروری بات ہے، اور یہ کہ تو دراصل انسان کو آخرت ہی میں کوئی اجر پانے کے لیے آیا ہے کہ آخرت ہی میں انسان اجر پائے اور آخرت ہی پر انسان کی نظر ہو، اور دنیا کے اندر البتہ انسان جو ہے محض اور محض ایک فرد کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یعنی کسی حد تک اس بات میں درستگی ہے، لیکن اس میں اس چیز کا انکار کروانا اور اس چیز کو پس پش ڈلوا دینا جو کہ ایسے افراد کو ملنے سے ہی وجود میں آتا ہے اور اس کو نہایت کم اہم جاننا اور اس کی اہمیت کو ختم کروا دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اسلام سے جو کئی سارے ایڈیشنز آ رہے ہیں ان کے اندر شاید ایک نہایت خطرناک جو ہے اس وقت یہی آ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کس کی محبت اور پیار اور اللہ تعالیٰ سے لگاؤ اور آخرت کی طلب اور انفرادی اصلاح، نہایت اچھے سچے کھڑے مسلمان بن جائیں، دین کا مقصد پورا ہو گیا۔ کہاں پورا ہو گیا دین کا مقصد؟ آپ ایک نہایت اعلیٰ مسلمان بن جائیں، کمال کے کام کریں، کسی کے ساتھ چوری نہیں، ٹھگی نہیں، فریب نہیں، زیادتی نہیں، وغیرہ وغیرہ، کمال کی بات ہے۔ کلمۃ حق ارید بہا باطل، بالکل حق بات ہے، مگر اس سے ایک بڑا باطل مقصود ہے کہ امت کے وجود ہی کو آج افراد کے اندر محصور کر دینا۔ یہ بالکل اس دین کے لیے، یہ اس دین کی فطرت نہیں ہے اور اس کی سرشت کے اندر کی بات جو ہے وہ رکھی ہی نہیں گئی ہے۔ تو یہ دین اس لیے نہیں ہے کہ ایک فرد تو نہایت اعلیٰ فرد ہو، ایک فرد تو نہایت اعلیٰ فرد ہو، البتہ وہ دوسرے افراد کے ساتھ جب ملے تو اس کے ملنے کے یہ جیسے گونج ہوتی ہے، گونج جو ہے وہ جاہلیت لگائے، یعنی میں ایک فرد ہوں، آپ ایک فرد ہیں، ہزاروں افراد یہاں پہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو یہاں پہ جہاں رہنا ہے کسی ترتیب کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ ترتیب کون لگائے گا؟ وہ جاہلیت لگائے گی، وہ باطل ہی لگائے گا۔ آپ نماز پڑھیے اللہ کے لیے، آپ بالکل بتوں کو مت پوجیے، آپ نہ بتوں کو پوجیے، نہ آپ غیر اللہ کو پکاریے، نہ کسی کی نظر، نہ کسی کی نیاز۔ اور یہاں پر میں معذرت خواہ ہوں، حقیقت یہ ہے کہ توحید کی بھی جو ایک دعوت، جو ایک روایتی سی دعوت ہمارے معاشرے میں چلی آ رہی ہے، وہ نہایت عجیب انداز سے سیکولرزم کی اس تصویر کو مکمل کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی اب وہ جاہلیت اس کو پوری کو پورے اٹھا کے یہ اپنی ایک تصویر کے اندر فٹ کر دیتی ہے اور یہ فٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر خدا کی توحید بھی پوری اور مکمل، اور یہاں پر کسی چیز کی کمی بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ البتہ وہ پوری تصویر کس کی ہے؟ وہ وہی ہے جو جاہلیت ان معاشروں کی آج بنانا چاہ رہی ہے۔ تو ہاں، فرد بالکل ایک فرد جو اللہ تعالیٰ کو پوجتا ہے، یہ فرد اور وہ فرد اور وہ فرد، ان کا اجتماع البتہ کسی بھی، ان کا جو اجتماع ہوگا، ان کا جو اکٹھ ہوگا، ان کا جو مجتمع ہوگا، اس کی ترتیب کون لگائے گا؟ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ اس کا جو فارمولا ہے، یہ کس ترکیب سے آپس میں جڑیں گے اور ان کی عمومی اور اجتماعی زندگی کس نقشے پر ہوگی، یہ البتہ کہ آپ چھوڑیے، یہ اس چیز کے لیے دین نہیں ہے، یہ اس چیز کے لیے یہ یہاں کے نظام ہے جو کہ پتہ نہیں کس نے دیے ہوں گے اور آپ کو اس سے غرض بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو توحید کا بھی مفہوم فرد کے اندر محصور کر کے، دین کا بھی مقصود جو ہے وہ ایک فرد کے اندر محصور کر کے، بالعموم ان افراد کو درخت کے ان پتوں کی طرح
جن کو جاہلیت کی آندھیاں پھر جہاں مرضی اڑاتی پھریں اور اپنے نقشے پر اپنی پھونک سے ان پورے کے پورے معاشروں کو اڑاتی پھریں، اور اس میں کہا جائے کہ صاحب آپ نماز پڑھیے اور نماز میں بالکل کوئی شک نہ کیجیے، بلکہ توحید کی دعوت ہم ہی دیں گے تیار کر کے آپ کو کہ نماز میں اور سجدے میں اور ذبیحے میں اور طواف میں وغیرہ وغیرہ اور نظر میں اور نیاز میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ دین کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہے۔ جو جس چیز کو انبیاء لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ افراد ہیں، یہ فرد وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پوجنے والا ہو اور غیر اللہ کا انکار کرنے والا ہو اس طریقے پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ البتہ اس فرد کا معاملہ اور اس کا تعامل جو اس فرد کے ساتھ ہوگا اور اس کے ساتھ ہوگا اور پورے معاشرے کے ساتھ ہوگا وہ بھی اسی دین کا پابند ہوگا، اور اس کے لیے اسلام ایک اجتماعی کردار بھی اپنا رکھے گا، اور اس اجتماعی کردار کے اندر ہی اس فرد کو گم ہو کے دنیا سے بات کرنی ہے کہ یہاں پہ افراد دنیا کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو ایجنڈاز ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو کوئی مشنز ہوتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک فرد اس میں بول رہا ہو، اس میں تو افراد کو مل کے ایک آواز پیدا کرنی ہوتی ہے، افراد کو مل کے ایک صدا برآمد کرنی ہوتی ہے، اور وہ چیز ہے جماعت۔ تو ان افراد کو ملنا کس نقشے پہ ہے اور کس ترتیب پہ ہے، اور ان کو جو سریش لگے گی جوڑنے کے لیے یا جو گوند ہے وہ بھی جاہلیت نہیں دے گی، وہ بھی اسلام ہی دے گا، اور ان کو ایک ایسی ترکیب میں اور ایسی ترتیب میں جوڑ دینا، اس کو ہم کہیں گے جماعت، یہ اس کو کہیں گے جماعت۔ تو جو مجتمع ہے، جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے مثلا، جس کے اندر یہ اس ترکیب سے اور اس ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں جو کہ اس دین نے خود دی ہوتی ہے ان کو، اور ان کے مدغم ہو جانے سے اس کو ملتی ہے، تو اسلامی معاشرے میں بھی غیر مسلم پائے جا سکتے ہیں، اسلامی معاشرے کے اندر بھی غیر مسلم پائے جا سکتے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کی اکثریت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہند کی تاریخ میں بڑا زمانہ ایسا رہا، اور اس کے علاوہ بھی شاید کئی سارے خطے ایسے پائے گئے جہاں پہ غیر مسلموں کی اکثریت ہو سکتی ہے۔ البتہ ان افراد کو جوڑنے کا وہ نقشہ، ان کے عمل کا اور ان کے تفاعل کا وہ جو نقشہ ہے، وہ اگر اسلامی شریعت کا دیا ہوا ہے تو یہ مسلم جماعت ہے، یہ مسلم معاشرہ ہے، یہ مسلم مجتمع ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا دم بھرنے والا شخص، وہ ایک غیر اسلامی معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایک کافر معاشرے میں پایا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر ایک مسلم معاشرے میں پایا جائے، تو یہ ہو سکتے ہیں۔ البتہ جو چیز تعین کرے گی کہ یہ مسلم مجتمع ہے، یہ مسلم جماعت ہے، یہ مسلم ماحول ہے، وہ یہی ہے کہ ان کے اندر ایک اجتماعی سطح پر بھی وہ دین بولے اور وہ عقیدہ بات کرے، اور وہ عقیدہ ان کو چلائے اور ان کی زندگیوں کا حاکم ہو کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے، ہم نے جو ہے وہ توحید کی جماعت کہا ہے، یہ ایک ایسا جھمگھٹا ہے جس کو کہ قائم کروانا چاہتا ہے یہ دین۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہجرت کا جو تصور اسلام کے اندر آیا ہے، تو در حقیقت یہی بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ دین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر میں پوجنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ایک انفرادی حیثیت میں پوجنا نہیں ہے۔ اور یہ جو وہیں پھر وہی قصہ دوبارہ آ جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہجرت کو صرف یہی کہیں گے اور ہجرت کی صرف اتنی سی تفسیر کریں گے کہ یہ جن لوگوں کو اپنے اپنے علاقے میں اللہ تعالیٰ کو پوجنا نہیں ملتا تھا تو ان پر ہجرت فرض ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے مدینہ میں، تو اس کے بعد جو بھی آدمی ہے اس پر ہجرت فرض تھی، وہ تمہیں اپنا گھر چھوڑنا، اپنا وہ ماحول چھوڑنا اور اپنی وہ جماعت چھوڑنا اور اپنا وہ قبیلہ اور اپنی وہ برادری اور اپنا وہ ماحول سب کچھ چھوڑ کے تو اپنا وجود اس دین پر قائم اجتماعی واقعے کے اندر مدغم کرنا فرض ہے۔ بے شک اس کو گھر میں کہیں آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی ایسا ہو کہ یہ ایک آدمی کو اپنے علاقے میں بالکل پوری آبادی حاصل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ چلے تم مدینہ ہجرت نہ کرو، تو ہجرت کا تصور تھا وہ یہی تھا کہ آپ جتنے بھی اچھی نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں آؤ اور اس
دین کو تقویت دو، آؤ اور اس دین کی نصرت کرو اور اس دین کے اندر اپنا وجود مدغم کرو۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللہ، رسول اللہ سے پیچھے رہنا اب تمہارے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں رہ گیا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ جیسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ انسان ایک ماحول کا بیٹا ہے، عربی میں کہا جاتا ہے الانسان ابن البیئہ، کہ جو ماحول ہے اس کا فرزند ہے انسان، تو اسی سے سیکھتا ہے اور اسی سے پلتا اور بڑھتا ہے۔ تو اسلام نے اس چیز کو بالکل نظر انداز نہیں کیا ہے کہ جہاں پر اسلام افراد تیار کر کر کے اس کے ڈھیر لگائے، اور فرد جو ہے وہ کچھ ہی افراد ہوتے ہیں جو کمال کی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، البتہ جو بالعموم جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنے ماحول سے لازماً متاثر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی وہاں پر قوت نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو کسی ایسی قوت میں یا کسی ایسے اجتماعی عمل میں منسلک نہیں کرتے ہیں جو کہ اس معاشرے کو ہلانے اور جلانے اور اس کو تبدیل کرنے کے عمل میں شریک ہو، تو یہ افراد ہی اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، آپ بکثرت تاجروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت ساری باتیں آپ کو تاجروں والی خود بخود آئیں گی، بہت سارے یہ بھاؤ کا اترنا اور چڑھنا، اور آج کل سیزن کس چیز کا ہے، تو آپ اگر تاجروں میں بکثرت بیٹھتے ہیں تو آدھے تاجر آپ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی انٹلیکچوئلز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اگر آپ بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں تو بھی آپ بڑی کام کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کئی ساری کتابیں پڑھنے کا آپ کو شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ماحول کے اندر اگر آپ حصہ لیتے ہیں تو آپ اسی ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا آپ ایک طریقے سے حصہ بھی بنتے ہیں۔ تو یہ دین جو ہے یہ آپ کے اندر سچائی کو پیدا کرنے آیا ہے، صدق کو، عفاف کو، امانت کو، خشوع کو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو، اور اس طرح کے بے شمار جذبات کو۔ تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر افراد مل کر اپنی ایک دنیا اجتماعی سطح پر تعمیر نہ کریں اور اس کے بغیر ہی وہ سمجھیں کہ وہ نہایت اچھے انشاءاللہ العزیز مومن ہو سکتے ہیں، اور کہ یہ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تمہارا بس چلے؟ نہیں، یہ بس چلنے کی بات نہیں ہے۔ انسان کی کچھ حدود ہوتی ہیں اور ان حدود کو سمجھتے ہوئے یہاں پر ایک ایسا لائحہ عمل آپ کو تیار کرنا ہوگا جس کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی زیادہ سے زیادہ گنجائش، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسا ایک ماحول ہوتا ہے کہ آپ ایک بے گزرے ماحول بندے کو لا دیں، وہاں پر اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، وہاں پر اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، وہاں پر اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ برائیوں سے دور رہے، وہاں پر اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ فحاشی اور غلاظت اور یہ جو نفس کی جو گندگیاں ہیں ان سے وہ طہارت حاصل کرے، ان سے پاکیزگی حاصل کرے۔ کیا وجہ کیا ہے کہ وہ ایک ماحول کے اندر ایسا ایک ماحول بنانا اور ایسے ماحول کا ایک حصہ بن کے رہنا، تو یہ جماعت کا وہ تصور ہے جو کہ ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے بالکل ابتدا میں سنی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اپنے آپ کو بالکل پابند کیا رہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے اپنے آپ کو بالکل مقید اور پابند کر کے رکھ ان لوگوں سے جو صبح شام اپنے مالک کو آوازیں دیتے ہیں، صبح شام اپنے مالک کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اور ان کا مقصود اس کا چہرہ پانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تريد زین ولا تعد عیناک عنہم تريد زینۃ الحیات الدنیا، تیری نگاہیں، تیری آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی ان سے دور نہ ہونے پائیں۔ تريد زینۃ الحیات الدنیا، یہاں پر ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا کی زینت کی طلب کریں گے؟ مقصد یہی ہے کہ دعوت کی جو ترقی ہے کہ یہ دعوت وہ پھیل جائے، دعوت کی کامیابی ہو جائے، تو یہ چودھری ہے، یہ بڑا ہے، تو ذرا اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو دے چکے ہیں، انہی کے ساتھ شامل رہنا اور انہی کا حصہ بن کے رہنا، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نگاہیں ان سے پرے نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی تک کو دیتا ہے۔ اور یہ ترمذی اور صحیح ابن حبان اور حاکم کی حدیث، لا تصاحب الا مؤمنا، نہ صحبت رکھ مگر جماعت کا مفہوم۔ جماعت یہ ہے کہ اپنی ہر پہچان کو ختم کر کے لا الہ الا اللہ کی پہچان میں گم کر دیا جائے، اپنی ہر حیثیت اور اپنے ہر نام اور اپنے ہر فخر اور اپنی ہر وابستگی کو نیچا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے
دائرے کے ساتھ وابستگی کو یقینی بنایا جائے، اس کو ہر شک و شبہ سے بالا تر کر دیا جائے، اور اس کے لیے آدمی مر مٹنے کا ایک عزم رکھے اور اس کے ساتھ ایک تعلق رکھے، اور اس کے لیے صبح شام آدمی سرگرم ہو۔ تو جماعت کا جو مفہوم ہمیں ملتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم تھوڑا آگے چل کے بعض سلفی اقوال بھی دیکھیں گے، تو مجموعی طور پہ یہی ملتا ہے۔ اس میں اقوال کئی سارے ہیں اہل علم کے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا کہ عمومی طور پہ جو سلف کے ہاں تفسیر پائی جاتی ہے یا توضیحات پائی جاتی ہیں مختلف الفاظ اور کلمات کی، حتیٰ کہ آیات کی تفسیر کے حوالے سے بھی، تو بسا اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس اختلاف کو اختلاف تنوع کہا جائے گا، نہ کہ اختلاف تضاد۔ اختلاف تنوع یہ ہے کہ بات تو مختلف ہے ایک دوسرے سے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی چیز کے کسی پہلو کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کسی دوسرے کی تفسیر میں یا کسی دوسرے کی توضیح میں اسی چیز کے کسی اور پہلو کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ ان تمام پہلوؤں کو اکٹھا کر لیں تو آپ کے سامنے ایک پوری تصویر بن جاتی ہے۔ اور سلف کی جو تفاسیر ہے مختلف الفاظ اور کلمات اور آیات کے حوالے سے، تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بالعموم آپ دیکھیں گے کہ یہ اختلاف تنوع ہوتا ہے، نہ کہ اختلاف تضاد۔ جماعت یہ اسی طرح کے بہت سے جو دیگر ہماری بنیادی اصطلاحات ہیں، ان کے حوالے سے یہ جو ایک یہاں پر ایک ریت سی چل گئی ہے کہ آپ آج پہلے دن اس کا کوئی مفہوم وضع کریں اپنی سوچ سے، اور نہایت میں نے سوچا اور غور کیا تو پھر میں نے اس کا یہ مفہوم نکالا۔ نہ آپ کو اتنا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پہلی بار ان بنیادی اشیاء کا مفہوم نکالیں، سنت ہے یا جماعت ہے یا کتاب ہے یا اقامت دین ہے یا جہاد ہے یا امر بالمعروف ہے یا نہی عن المنکر ہے۔ حضرت یہ چیز امت 14 صدیوں سے کرتی آئی ہے، تو آپ کو یہ کہاں سے یہ خیال آیا کہ آپ بیٹھیں اور کسی بند کمرے میں جائیں اور پھر کتابوں کے انبار کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر اپنی سوچ نکال کے تو ان اشیاء کے معانی اور مفاہیم آج پہلے دن سے وضع کر کے امت کو خامخواہ جو کہ بیچاری بہت زیادہ پریشانیوں میں آلریڈی پڑی ہوئی ہے، آپ ان کے لیے کچھ اور بحثوں کو جنم دے دیں اور ان کے لیے اور پریشانیاں کھڑی کر دیں۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ ان تمام کی تمام اصطلاحات کے مفہوم کو جاننے کے لیے ہمارے لیے یہ ہمارے جو سلف ہیں اور ہمارے جو دین کی جو ابتدائی جو برگزیدہ جو نسلیں ہیں اسلام کی، وہ اسی لیے ہیں کہ وہ ان تمام کی تمام اشیاء کی بنیاد ڈال کے ہمارے لیے چلے جائیں۔ تو اس وجہ سے ہمارا جو منہج ہے بالعموم جو کہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان چیزوں کے لیے آپ پیچھے چلے جائیے۔ تو بالعموم جماعت، کیونکہ آج کا موضوع ہمارا جماعت کے تعلق سے ہے، تو جماعت کے حوالے سے ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان بحثیں ہی ان اشیاء سے شروع کریں اور انہی بحثوں کو لیں جو پچھلے ہو سکتا ہے 30 40 50 سال سے زیادہ ان بحثوں کی تاریخ بھی نہیں ملتی ہے۔ آپ ذرا چلے جائیں، یعنی ایک چیز ہے دین کے بنیادی مسلمات میں سے ہے، دین کی بنیادوں میں سے ہے، اساسی اشیاء میں سے ایک ہے، اور اس کے مفہوم کے لیے 40-50 سال کی بحث ہے، اور بات بھی شروع کریں گے، تنقید ہے تو بھی انہی پر ہوگی، اور نیا راستہ ہے تو بھی انہی کے حوالے سے ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ عموماً ہمارے یہاں دیکھیں گے کہ ہم ان بحثوں کو بہت زیادہ زیر بحث ہی سرے سے نہیں لاتے، بلکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ نظر انداز ہی کر دیا جائے تاکہ ان کا جواب دینے کی بھی زیادہ کوشش نہ کی جائے، کیونکہ یہ سعی لا حاصل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کفایت کر دی گئی ہے اپنے اس ترکے کے ذریعے سے جو کہ ہمیں پہلے سے موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے ہم عمومی طور پہ پیچھے جاتے ہیں۔ تو جماعت کے حوالے سے بھی تو بہت سارے تصورات وغیرہ ہیں، تو میں اس کو بالکل ضروری نہیں سمجھوں گا کہ کسی چیز کو بیان کیا جائے، کسی چیز کو اون کیا جائے، یا حتیٰ کہ کسی چیز کو رد کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ یہ نہایت کافی ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں
اور یہ دیکھیں کہ ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ اس کا کیا مفہوم بیان کیا. اور جب ہم اپنے بڑے کہتے ہیں، اپنے اکابر کہتے ہیں، تو اس وقت بالکل ہماری مراد پچھلے 100 سال یا 50 سال یا 200 سال کے بزرگ نہیں ہوتے. البتہ بزرگ تو بزرگ ہیں، اگر کوئی آج کے زندہ بزرگ ہیں، پچھلے 50 سال کے یا 100 سال یا 200 سال کے بزرگ ہیں بر صغیر کے، تو وہ یقیناً ہمارے بزرگ ہیں. لیکن بزرگ جس بارے میں ہم کہتے ہیں سلف، بڑے، تو وہ وہی ہیں جن کے بارے میں آپ نے وہ حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے ان اصحاب کی، اور اس کے بعد پھر جو آئیں گے تابعین، اور ان کے بعد جو آئیں گے تبع تابعین. ثم یفشی الکذب، پھر جھوٹ بہت ہو جائے گا، پھیل جائے گا، گمراہیاں بے شمار ہوں گی، حتیٰ کہ سواد اعظم کا بھی وہ تصور نہیں پایا جاتا. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے سواد اعظم جو کہ جماعت کی ایک تفسیر ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے تو سواد اعظم بھی کون، کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواد اعظم کہتے ہیں تو ان کا مراد جو ہے وہ 14ویں یا 15ویں صدی کا مثلا پاکستان کا انبوہ تھا، مثلا یا بر صغیر کا انبوہ تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علیکم بالسواد الاعظم، کہ سواد اعظم کو پکڑنا. سواد اعظم کا مراد ہے ایک بہت بڑی تعداد، ایک بہت بڑا گروہ یا بہت بڑی کثرت جو ہے جس چیز پہ پائی جائے بس تم اسی کے ساتھ رہنا. تو سواد اعظم جو ہے اس کے ساتھ تمسک، جو کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا ایک باقاعدہ ایک ریفرنس ہے حدیث کی روح سے. تو سواد اعظم بھی کس دور کے سواد اعظم؟ بنیادی طور پہ وہ صحابہ کے دور کے سواد اعظم، تابعین کے اور تبع، کیونکہ اس دور میں یہ بہرحال تھا کہ اہل بدعت نہایت اچھوت بنا کے رکھے جاتے تھے، وہ بہت دبکے رہتے تھے کہیں کونوں خدروں میں، اہل فسق ہوں، اہل معصیت ہوں، اہل نفاق ہوں، اہل انحراف ہوں، اہل زیغ و ضلال ہوں. تو یہ سب کے سب لوگ کونے خدروں میں دب کے بیٹھے رہتے تھے. البتہ معاشرہ بالعموم ائمہ سنت کے پیچھے ہوتا تھا. اسی وجہ سے مشہور ہے اس دور کا امام احمد ابن حنبل کا قول، فرماتے ہیں کہ بیننا و بینہم الجنائز، کہ ہمارے اور ان کے مابین اور کچھ نہیں، جنازے ہی فیصلہ کر دیں گے. کیونکہ ایک اہل سنت کے ایک امام کا جنازہ اٹھتا تھا، گویا پورا شہر یتیم ہو گیا. پورا شہر اٹھ کے امام احمد ابن حنبل، جیسے کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کا جنازہ اتنا بڑا تھا، شاید تاریخ میں کسی کا اتنا بڑا جنازہ نہ ہو. تو ائمہ سنت فوت ہوتے تھے تو پوری خلقت آ جاتی تھی، اور کوئی بدعت کا کوئی امام مرتا تھا تو گویا کسی کو کچھ ہوا ہی نہیں پورے معاشرے میں. تو ہو سکتا ہے 2 4 6 8 10 ہوں. تو یہ اس دور کی بات ہے جس میں سواد الاعظم کا بولا گیا. تو اس وجہ سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو سارے کے سارے جو رائے تصورات ہیں وہ ہم اس دور کے لیں. جو سواد اعظم کی جو بات ہے جس کو ہم مین سٹریم کہتے ہیں، تو مین سٹریم سواد اعظم کا شاید جو بہترین مناسب ترین ترجمہ اس کو کہا جائے تو وہ مین سٹریم ہو سکتا ہے. سواد اعظم مین سٹریم کس دور کی؟ مین سٹریم آج کے دور کی، پچھلی صدی کی، یا یہ صحابہ اور تابعین اور اتباع تابعین کے دور کی. تو یہ ہے وہ مین سٹریم جس سے ہم نے دین بھی لیا، جس سے ہم نے سنت بھی لی، جس سے ہم نے جماعت بھی لی، اور جس سے ہم نے دین کے تمام اشیاء کا صحیح معنی اور مفہوم اور مراد لی. تو اس وجہ سے یہ چند ایک اقوال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور بعد میں پھر اس کا اس کی تلخیص کرنے کی کوشش کریں گے کہ اقوال تو بے شمار ہیں، لیکن جیسے ہم نے پہلے عرض کی یہ اختلاف تضاد ہرگز نہیں ہے، بلکہ اختلاف تنوع ہے، اور مل کے ہمیں ایک چیز دیتے ہیں. تو پھر اس کو ہم بعد میں کیٹیگرائز کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ جو حدیث ہے من اراد بحبوحۃ الجنۃ فلیلزم الجماعہ، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت کے ٹھاٹ پائے، جنت میں بھی پھر ٹھاٹ، بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے. جماعت اور مسلمانوں کا جو اکٹھ ہے پھر وہ اس کا حصہ بن کے رہے، اور وہ اس کے دامن سے کہیں چھوٹنے نہ پائے. تو اس کے بارے میں یہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی جو کہ حدیث کے مشہور شارح ہیں، صحیح بخاری کے شارح ہیں، تو وہ اقوال لے کے آئے ہیں کہ اس سے والمراد بالجماعت اہل الحل والعقد، یہ ابن بطال کا قول لے کے آئے ہیں، والمراد بالجماعت اہل الحل والعقد من کل عصر، کہ ہر زمانے کے جو اہل حل و عقد ہیں ان کے پیچھے رہنا، ان کی قیادت کے اندر رہنا، یہ التزام جماعت ہے. وقال الکرمانی مقتضى الامر بلزوم الجماعة انه يلزم المكلف المتابعة لما اجمع عليه المجتهدون. یہ کرمانی کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جمہور مجتہدین نے
یہ جس چیز پر اجماع کر رکھا ہے اس ہی کو اختیار کرنا. یہی چیز امام بخاری کی جو مشہور کتاب ہے الرسالہ، یہ اصول فقہ کی ایک بہت ہی تقریباً کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے اسلامی تاریخ کے اندر اصول فقہ. اس میں بھی امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو، اب جماعت وہ تو نہیں ہے جو مکہ کے اندر تھی ہے چلے مدینہ کے اندر تھی، اب تو جماعت اللہ کا شکر ہے پھیلی ہوئی ہے کہاں سے لے کر کہاں تک، وہ مراکز سے اندلس سے لے کر وسط ایشیا تک پھیلی ہوئی ہے، تو ان کو لازم پکڑو. تو کیسے پکڑے؟ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت کا جو اجماع ہے، جس چیز پر مشرق تک مغرب یہ امت جن بنیادوں پر، جس عقیدے پر، جس حقیقت پر یہ امت مجتمع ہے، اور جس چیز کو یہ امت رد کرتی ہے، اس کے دین کے اندر رد کرنا ہے، تو اس کا اجماع جو ہے اس کا کرنا بلکہ بہت زور دیتے ہیں. حتیٰ کہ لفظ اجماع جو ہے، خود اجماع بھی جماعت سے، جماعت، اجماع، اجتماع، یہ سب کچھ یہ ایک ہی مادہ سے ہے اور ان سب کا اصل اور روٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو وہ امام شافعی اس پر بہت زور دیتے ہیں، اور جو کہ بہرحال جماعت کا صرف ایک ہی مفہوم ہے، ہم یہ دیکھیں گے اس کے علاوہ بھی اور مفہوم ہے. تو وہ کہتے ہیں جماعت سے مراد ہے امت کے اہل اجتہاد، امت کے جو مجتہدین ہیں ان کے اجماع کی پابندی کرنا، اور وہ جس چیز پر اتفاق کر لیں پھر اس کی مخالفت نہ کرنا اور اس ہی کو اختیار کر کے رہنا زندگی کے اندر. ترمذی جو ہے وہ کہتے ہیں تفسیر الجماعت عند اہل العلم هم اہل الفقہ والعلم والحدیث. ترمذی کہتے ہیں کہ جماعت کی تفسیر اہل علم کے ہاں یہ ہے کہ امت میں سے جو اہل فقہ، اہل علم و حدیث جو ہیں، جو حدیث، علم اور فقہ کے جو علم رکھنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنا اور ان کو، ان کی رائے کو اور ان کے قول کو اختیار کیے رہنا، ادھر ادھر کی باتیں نہ سننا. یہ ہے جماعت کے ساتھ تمسک اور جماعت کے ساتھ وابستگی. بخاری جو ہے وہ ایک باب باندھتے ہیں، باب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ. باب اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم دینا کہ جماعت کو لازم پکڑو. یہاں بخاری کہتے ہیں وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ، جماعت سے مراد ہے اہل العلم. شاطبی جماعت جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے وابستہ رہنے کا حکم دیتے ہیں، اس کے نیچے 5 اقوال لے کے آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جماعت سے مراد ہے صحابہ، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اہل السنت والجماعہ، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اہل السنت والجماعہ، یہ اہل سنت ہیں. تو سنت البتہ یہ ان کی وہ سنت نہیں ہے جو کمروں میں اور ادھر ادھر ایک گلیوں میں اور کونوں میں بیٹھ کے تو پوری ہو جاتی ہے. اہل السنت والجماعہ یہ سنت والے ہیں اور اجتماعیت والے ہیں، جماعت والے ہیں. تو اس میں اصل جو جماعت کون ہے؟ تو وہ تو صحابہ ہی ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے یہ نام جو ہے وہ لیا گیا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امت میں تفرقہ پڑے گا اور لوگوں کا راستہ جو تفرقے والے ہوں گے ان کا جہنم کا راستہ ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ الا واحد، سوائے ایک کے. حتیٰ کہ اسی حدیث کے بعد راستوں میں آتا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ آتا ہے وَهُمُ الْجَمَاعَةُ، سوائے ایک فرقے کے جو کہ الجماعہ ہوگی. اور جب ان سے پوچھا گیا وَمَنْ هُمْ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ، وہ ہوں گے. ان کا راستہ بتایا، یہ ان کا ایک منہج بتایا، ان کی ایک پہچان بتائی، لیول نہیں بتایا. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم چاہے مذمت کے سیاق میں اور چاہے ستائش کے سیاق میں قرآن میں اور حدیث میں لیبلز نہیں آتے. ہمارا من پسند مشغلہ عام طور پر یہ حکم ہوتا ہے کہ فیصلہ لگایا جائے لیبلز پہ، نجات پانے والوں کے بھی حوالے سے اور نجات نہ پانے والوں کے بھی حوالے سے لیبلز پہ اور ناموں پہ جایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ڈسکرپشن دیتے ہیں، ایک وصف بیان کرتے ہیں، الجماعہ، وہ ایک فرقہ جو کہ اپنے اصل پہ باقی رہا، باقی بٹ گئے، باقی تفرقے میں چلے گئے، باقی لوگ اس راستے کو اور اس اصل جماعت کو چھوڑ کے تو کسی اور چیز پہ چلے گئے. الا واحدۃ وہی الجماعہ، مگر ایک باقی رہا، وہی الجماعہ ہے. قالوا ومن هم یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ہوں گے جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہاں پر نہایت غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ کہہ دینا نہایت کافی نہیں ہے کہ آپ فرما دیں کہ یہ وہ ہوں گے
جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش ہے؟ اس کے بعد کوئی بات میں سے رہ جاتی ہے کہ وہ راستہ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پر کمال مہربانی اور شفقت فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان کی اتنی ایک نہایت اچھی بنیاد دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بہت سارے، دعویٰ کرنے والے بہت سارے ہو سکتے ہیں، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جیسے کہ کرنی چاہیے وہ ہزاروں لوگ ما انا علیہ وسلم اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو نجات پانے والا فرقہ پھر کون ہوا؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہوگا جس کا نام سنت ہے، تو نکل آیا لفظ اہل السنہ. اور پھر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفے باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور معاشرہ تعمیر کرتے ہیں اور روم اور فارس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ پوری دقت اور سلامتی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ پہنچا بھی چکے ہیں، اس کو قائم بھی کر چکے ہیں. تو وہ اصحابی کہتے ہیں الجماعہ، وہ ہے وہ جماعت. تو اہل السنہ والجماعہ ما انا علیہ اہل السنہ واصحابی الجماعہ. تو اہل السنہ والجماعہ تو پہلا قول جو امام شاطبی علیہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارا یہ مشہور ہے کہ جماعت سے مراد جو ہے وہ صحابہ ہیں. تو کہ صحابہ سے ہی اپنا ایک تسلسل جوڑا جائے اور انہی کی جو جماعت مسلسل چلی. اب جب جماعت ایک ہوتی ہے جو صحابہ کی جماعت ہے کیا ختم ہونے کے لیے بنی تھی؟ جیسا کہ بعض لوگوں کا بس وہ ایک تاریخ کا واقعہ تھا، ختم ہوا. کہاں ختم ہوا؟ وہ باقی، وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ادار چڑھا ہوا ہے. وہ اپنے اسی تسلسل کے ساتھ اپنی انہی بنیادوں پہ اپنے انہی خطوط پہ وہ قائم ہے اور اس کو قیامت تک رہنا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بے شمار احادیث میں نہایت سری الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ حتی الساعة، کہ میری ایک امت کے اندر ایک طائفہ، ایک گروہ رہے گا اس دین کا علم تھام کر حق پر قائم رہے گا اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی. حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر بتایا کہ یہ ان کے آخری لوگ جو ہوں گے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے. تو یہ اس صحابہ کی جماعت کا باقی رہنا. تو صحابہ کی جماعت اور پھر اس جماعت کا تسلسل جو صدیوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے بڑھتا ہی رہا ہے اور آج تک قائم ہے. اس کو تلاش کرنا، اس کو ڈھونڈنا اور اس کے اندر اپنے وجود کو مدغم کر دینا اور اس کے ذریعے سے اس کی قوت بننا اور اس کی طاقت بننا اور اس کا دست و بازو بننا. یہ ہے من اراد بحبوحۃ الجنۃ فلیلزم الجماعہ. جس کو چاہیے جنت کے ٹھاٹ وہ پھر اس جماعت کے اندر اپنا آپ مدغم کر دے اور اس کے ساتھ وابستگی میں پورا زور لگا دے. تو یہ وہ پہلا قول ہے. اور آپ یہ اگر دیکھیں تو بکثرت جو جیسے ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا نا کہ ہر امام آیا ہے اور اس نے السنہ نام کی کتاب لکھی. حدیث کی کتب اور ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، مسند امام احمد ابن حنبل خود ہی جو حدیث کی کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے بڑا ذخیرہ شاید ہی کہیں اکٹھا ہوا ہو ایک جگہ پہ. مسند احمد نہایت بڑی کتاب ہے حدیث کی، وہ ہے حدیث کی کتاب. البتہ السنہ کے نام سے ایک مختلف ہے جس میں اس امت کی بنیادیں بتائی گئی ہیں، اس امت کی پہچان بتائی گئی ہے اور اس امت کے وہ اصول بتائے گئے جن پر اس کا ڈھانچہ کھڑا ہونا ہے، جس پر یہ لڑے گی لوگوں سے، جس پر یہ الجھے گی اور جس پر یہ اپنا شیرازہ اکٹھا رکھے گی اور جس پر مجتمع ہوگی. تو وہ جس کو ہم نے کہا تھا کہ عقیدہ ہے، وہ جس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ بنیادی اصول ہیں، تو وہ اس کے لیے جو السنہ لکھا گیا. تو جو کتب سنت، جب اب ہم اس سیاق میں کہیں گے تو کتب سنت سے مراد حدیث کی کتب نہیں بلکہ جو بہت سارے ائمہ سنت گزرے ہیں انہوں نے سنت کی جو اساسی اور بنیادی عقائد پہ جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بکثرت جماعت کے حوالے سے جو تفسیر آئی ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کی جماعت اور پھر اس کا تسلسل. تو اس سے تمسک اور وابستگی اختیار کرنا. اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی چند اقوال کے اندر دیکھ لیا، امام شاطبی ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد اہل علم یا اہل حل و عقد وہ ایک ہی ہیں. اہل علم ہی امت کے اہل حل و عقد ہوتے ہیں اور اہل حل و عقد ہی امت کے اہل علم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جماعت اس کا جو سواد اعظم ہے اور جو کہ اہل سنت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے طریقے کے جو اصل وارث ہیں، ان کا انبوہ عظیم جس راستے اور جس منہج اور جس طریقے پہ پایا جائے اس کے اندر اس کے ساتھ وابستہ رہنا، اس
کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، اس سے الجھنے والوں کے ساتھ الجھنا، اس سے الگ ہونے والوں سے الگ ہونا اور ان کے خلاف ایک تحریک برپا کرنا اور اس کے منہج کو قائم کرنا، تو یہ جماعت کے ساتھ وابستگی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ بیان کرتے ہیں الجماعت اذا اجتمعت علی امیر، پھر ظاہر ہے کہ یہ جماعت ہو سکتا ہے کہ کسی وقت، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ 13 ساڑھے 13 صدیوں تک مسلسل یہ رہا کہ یہ کسی قیادت پر مجتمع ہوگی، تو جس قیادت پر یہ مجتمع ہو اس جماعت ہی کے وجود میں اپنا وجود مدغم کرنا جماعت سے وابستگی ہے، تو پھر اس کی قیادت جب یہ اپنی پوری قوت کو ایک قیادت میں لے کے قیادت کے ذریعے اس کا ظہور کرے، مسلمان جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتا ہے، امیر المومنین جس کے اندر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر ان کا اسلام کے لیے جینا مرنا اور پورے جہان کو الٹ دینے کا جو پورا جذبہ ہوتا ہے وہ ایک شخص میں مجتمع ہوتا ہے یا ایک چند اشخاص جو اس امت کی قیادت ہوتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ پوری وابستگی، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا خلیفہ یا مسلمانوں کا جس کو امام کہا گیا ہے عمومی طور پر کتب کے اندر، تو امام المسلمین کے ساتھ وابستگی، اور یہی وہ چیز ہے جس کو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث میں کہا گیا کہ جب وہ فتنوں کا دور، اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ اگر میں اس دور کو پار لوں تو میں کیا کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کا وہ جو اکٹھ ہے، مسلمانوں کی وہ جو اجتماعیت ہے، مسلمانوں کی وہ جو اجتماعی قوت ہے، تو اس کو لازم پکڑنا، و امامہم، اور پھر وہ قوت مل کے جس امیر جس امام کے اندر جھلکتی ہے تو اس کو پھر اس سے وابستہ ہونا۔ اور اسی جیسے کئی حدیث میں یہ تک ملتا ہے کہ من رأى من اميره ما يكره فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، کہ جس جو اپنے امیر سے، اپنے امام یا اپنے امت کے قائد سے اگر وہ ایسی بھی چیز دیکھے یا اس قائد کے متعین کیا ہوا اگر کوئی علاقائی امیر بھی ہے تو اس سے اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ناگوار ہے، تاکہ اس میں کچھ ظلم بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کی سب ہمیشہ ہر دور میں خلافت راشدہ نہیں رہی ہے، تو ظلم بھی ہوا ہے کبھی کبھی اور کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، تجاوزات بھی ہوئے، تو جو آدمی اپنے اس امیر سے، اپنی امت کی اس قیادت سے کوئی ایسی بھی چیز دیکھے جو کہ اس کو ناگوار گزرتی ہے اور اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، فلیصبر، اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے، کیونکہ یہ جماعت کے ساتھ وابستگی ایسی ہے کہ جس نے اس سے مفارقت اختیار کی، شبرن ایک بالشت بھی اس سے دور ہٹ گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ ہم جیسے سمجھتے ہیں نا کہ یہ نماز روزے سے دین مکمل ہو گیا، نماز روزے سے دین مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد اسے اجتماعی واقعے کے ساتھ کوئی وابستگی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے صبح شام محنت، جدوجہد، کوشش اور اس کے اندر مل کے اسلام کو قوت فراہم کرنا، اور اگر اس کی کچھ قیادت یا قیادتیں پائی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ پوری وابستگی نہ ہونا، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں نماز روزہ کرتا ہوں ماشاءاللہ جی میرا عقیدہ صحیح ہے، بخدا یہ دین کا وہ تصور نہیں ہے جو صحابہ نے ہمیں دیا ہے۔ اہل السنہ، یہ صرف لکھا فی لفظ اہل السنت والجماعہ، جب تک آپ سنت اور جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے، سنت اور جماعت، تو تب تک آپ کا دین مکمل ہوتا ہی نہیں، تب تک وہ کردار برآمد ہوتا ہی نہیں ہے جس کے لیے دین آیا ہے اور جس کے بعد اب کوئی اور دین باقی نہیں، اور جس کے لیے کسی اور دین کو، کسی اور امت کو، کسی اور جماعت کو نہیں آنا ہے۔ تو ان اقوال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جیسے شیخ سفر حوالی اپنے عقیدت حاویہ کی شرح کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ہی اقوال کو آپ دیکھ لیں تو موٹی جو چیز آپ کو نکلتی ہے تو وہ دو ہی، جماعت کا جب آپ اطلاق کرتے ہیں تو وہ دو ہی چیزوں پر ہوتا ہے آخر میں، وہ یہ ہے کہ ایک جو جماعت ہے وہ تو وہی واقعہ ہے جو کہ اس دین پر ایمان لا کر، وہ اجتماعی واقعہ جو اس دین پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا دم بھر کے اور غیر اللہ کی خدائی کا انکار کر کے یہاں پر اپنا وجود بناتا ہے، اپنا وجود منواتا ہے اور منوانا چاہتا ہے۔ جماعت تو بالعموم وہی ہے، اور کیونکہ وہ پہلی جماعت جس نے بنیاد رکھی تھی تو وہ صحابہ ہیں، تو اس وجہ سے جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا وہ مڈ، اس کا وہ بنیاد اور وہ اس کی ابتدا، تو جس کو کہ باقی رہنا ہے، اور کوئی نہیں کہتا ہے کہ وہ اس نے باقی نہیں رہنا تھا تو اس کو باقی رہنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو جماعت کا تصور یہی ہے۔ البتہ جو فقہا کے اور اہل علم کے کچھ اقوال ہیں وہ اس کا جو فریم ہے اس کی زیادہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا ایک آئین ہے۔ آئین کیا ہے؟ توحید۔
یہ جو جماعت ہے یہ کوئی جمگٹا نہیں ہے، یہ کوئی جمگٹا نہیں ہے، یہ کوئی مجمع بے ہنگم قسم کا نہیں ہے۔ گو کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت سارے افراد ایک مجمع ہی کی صورت پیش کریں جس کی اصلاح کرنا وقت کے اہل علم اور وقت کے دائیوں کی اور وقت کی تحریکوں کا فرض ہے، اور جو کہ اللہ کا شکر ہے آج بہت سارے لوگ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مجمع نہیں ہے، یہ ایک جمگٹا نہیں ہے، اس کا ایک باقاعدہ آئین ہے۔ وہ آئین کیا ہے؟ وہ توحید خداوندی ہے، وہ باطل خداؤں کا انکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کی نازل کردہ حکم کو حرف آخر ماننا اور منوانا، تسلیم کرنا اور کروانا ہے، یہ اس کا آئین ہے۔ اس کی شرح کون سی چلے گی؟ اس کی شرح چلے گی وہ جو صحابہ سے ملی ہے۔ تو جس نے بھی کہا، البتہ وہ جو اس کی شرح بھی ہے وہ ہمیں بتائیں گے کون؟ وہ تو نہیں ہم دیکھ سکیں گے، وہ بتائیں گے امت کے اہل علم اور اہل حلوا۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اقوال سلف کے ہاں آتے ہیں کہ یہ اہل علم ہے، یہ اہل اجماع ہے، یہ اہل اجتہاد ہیں، تو اس سے مراد جماعت کا وہ ایسپیکٹ ہے جو کہ اس جماعت کا آئین ہے، اس سے وابستگی ہی دراصل اس جماعت کے ساتھ وابستگی ہے۔ اور اسی وجہ سے اسی قول پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ میمون ان کے ایک شاگرد تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذ رضی اللہ عنہ کو لازم پکڑا۔ آپ مطلب ایک صحابی میں نے دیکھ لیا تو میں نے بالکل ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، حتی واریتہ فی التراب بالشام، جب تک کہ میں نے ان کو خاک میں گم نہیں کر دیا شام میں، یعنی دفنانے تک میں نے معاذ بن جبل کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ اس طریقے سے صحابہ کو پکڑتے تھے، ان سے سیکھنا، ایک ایک ادا ان سے سیکھنا، کیونکہ سب ادائیں وہ بندگی کی ادائیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر راسخ کی تھیں، اور وہ بہرحال صرف الفاظ سے نہیں ملتی بلکہ صحبت سے ملتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے دامن پکڑا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ تو ایک بار وہ مجھے بتانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا کہ جماعت سے وابستہ رہنا، اور فرمایا کہ ایسے امراء ہوں گے جو کہ نماز کو ان کے اوقات سے لیٹ کریں گے، تو تم ایسے کرنا کہ تم نماز کو وقت پر ہی پڑھنا اور وہ تمہارے لیے فرض ہوگی، اور پھر ان امیروں کے ساتھ بھی پڑھنا، وہ تمہارے لیے نفل ہوگی۔ تو میمون کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اے اصحاب رسول اللہ، تم لوگ ہمیں کس طرح کی بات بتاتے ہو؟ ایک طرف کہتے ہو کہ جماعت سے وابستگی رکھنا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ نماز فرض پہلے اپنی پڑھ لینی ہے کیونکہ وہ لیٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بعد میں پڑھنی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میمون، میرا خیال یہ تھا کہ اس پوری بستی میں سب سے عقل مند آدمی تم ہو۔ بات یہ ہے کہ جماعت جو ہے الجماعت، وہ عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول ہے جو کہ مشہور عموماً کتب میں آتا ہے، الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك۔ جماعت وہ ہے جو کہ حق کی مطابقت اور موافقت میں ہو، چاہے تم اس پر اکیلے کیوں نہ رہ گئے ہو، چاہے تم اس پر اکیلے کیوں نہ رہ گئے ہو۔ اسی وجہ سے آتا ہے، امام ابن قیم بھی ایک قول لے کے آتے ہیں سلف میں سے کسی کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت میں فتنہ پڑ جائے، اگر جماعت میں بھگدڑ مچ جائے، اگر جماعت کے بہت سے افراد اور طبقے جو ہیں وہ اس چیز پہ باقی اور قائم نہ رہیں جو کہ جماعت کا اصل آئین ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تب تم اس چیز کے ساتھ وابستہ رہنا جس پر جماعت فتنے میں پڑنے سے پہلے تھی، کیونکہ اصل چیز تو آئین ہے۔ یہ جماعت کوئی قبیلہ نہیں ہے، برادری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے وجود آنے والا نہایت بامقصد، تاریخ کا بامقصد ترین گروہ ہے۔ تو اصل چیز تو اس کے مقاصد ہیں، اصل چیز تو اس کا وہ دستور ہے جو کہ اس کے لیے نازل کیا گیا اور اس کو نہایت امانت کے ساتھ سمجھا گیا، صحابہ کے ذہنوں نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، تو وہ چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جماعت سے وابستگی کا یہ اس کو ہم کہیں گے علمی پہلو، جماعت سے وابستگی کا علمی پہلو، جس میں ہم کبھی کہتے ہیں اس کا مطلب اجماع ہے، کبھی کہتے ہیں مراد صحابہ ہے، کبھی کہتے ہیں مراد علم ہے، اقوال ہیں، یہ جماعت سے وابستگی کا علمی بیان کرتے ہیں۔ اس سے وابستگی ہے اور اس کے ساتھ وابستگی سے اور جیسے میں نے کہا کبھی سے وابستگی آپ کی جو ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتی زمانے کے اہل بدعت کے ساتھ آپ کی جنگ ہو، کیونکہ اس راستے سے راست کرنے والے طبقے جو ہیں ان کے ساتھ پھر آپ کی کشمکش ہونی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا تو ہے علمی پہلو جماعت سے وابستگی کا
کی کچھ قیادت ہے یا قیادتیں ہیں تو اس قیادت یا اس قیادت کے ساتھ وابستہ رہنا دراصل اسی جماعت ہی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. اور یہ کہ ایک آیتی صورت میں ظاہر ہے کہ خلافت ہوتی ہے جس کے اندر پوری امت کی قوت مجتمع ہو کے جھلکتی ہے اور کرتی ہے. اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں آئیڈیل صورت نہ ہو جیسا کہ علاقائی امیر بنے تو ان کے ساتھ وابستہ رہنا انشاءاللہ وہ اسی کے اندر ہے. اور ایک تھیسس ہے جو کئی سارے اس پر کام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو مفسرین کا ایک مشہور قول ہے بلکہ موقف ہے اور شاید ہی اس میں کسی نے اختلاف کیا ہو اور وہ یہ ہے کہ امت کے اولی الامر سے کیا بات ہے. امت کے اولی الامر جس کو جماعت مسلمین و امام ہوں امت کے اولی الامر کون ہے اس پر ایک چیزوں کا ہے اور اس پر مضمون میں لکھا گیا ہے. وہ سند کے اقوال کے روح سے وہ ہے اہل حکم اور اہل علم جو حکومت کرنے والے اور علم والے. تو جس وقت حکومت کرنے والے مسلمان جو ہیں وہ باقی نہ رہیں تو وہ خود بخود ان کی جگہ پھر جہاں تک ممکن ہو اور جہاں تک گنجائش ہو تو وہ اہل علم لے لیتے ہیں. تو اگر کسی وقت کسی دور میں آپ اپنی قیادت کے لیے خلیفہ امیر کو پھر اس صورت میں آپ کی جو آپ کو ان کے وابستگی اور ان کی ہدایات سے نہ ہٹنا اور جان بنا کر رکھنا اور اس پر محنت اور اس کے لیے امت کو اس پر اکٹھا کرنا امت کو تو یہ آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ ہے جماعت کے اپنے اس دور میں بھی جب آپ فتنوں سے پر ایک دنیا کو دیکھتے ہیں تب بھی آپ تلاش کریں کہ توحید کے راستے میں آپ کو لے کر چلنے والے آپ کے دور میں کون کون علمی قیادتیں ہو سکتی ہیں. سنت کے راستے پر جو بدعت سے کے ساتھ آپ کے زمانے میں آپ کو جو جنگ کرنی ہے آپ کو کرنی ہے. جو شرک کے ساتھ جو آپ جو طاغوت کے روبرو آپ کو کلمہ حق کہتا ہے تو اس میں جماعت سے بلا شبہ اس کے اندر آتا ہے. آپ اپنے اس اجتماعی فرق سے ہو سکتے ہیں. البتہ جیسے ہم نے کہا کہ جماعت وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اس میں قومیت ملک یہ ساری حدیں یہ سرحدیں یہ جن پر مر مٹنے کے لیے روزانہ عہد ہوتے ہیں یہ جن کی دیواروں کو اونچا سے اونچا کرنے کے لیے روزانہ سدائے بلند ہوتی ہیں ان کو پلیامنٹ کرنا فَلْيَلْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. یہ میں کو دیکھتا ہوں جو اندلس سے لے کے پھیلی ہے درمیان کی حدیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کے لیے نہیں ہے. یہ توحید کو ماننے والے کے لیے نہیں. توحید یہی ہے کہ ان سب دیواروں کو کے اندر انسانوں کو رکھ دیا گیا ہے کہ کی صدا بلند وہ ایک خدا ہے اور یہ ایک امت ہے. اس کو شرط غرب ایک سب بنا کے اس امت کے دشمنوں کے بالمقابل کھڑا ہونا ہے. باطل خداؤں کی نفی کرنی ہے اور اس کردار کو کرنا ہے. یہ قبیلے یہ سب کی سب پہچان ایک خاص سنس میں جائز بھی ہو سکتی ہیں جائز بھی ہو سکتی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے قبیلے کا نام دینا چھوڑ دیں. یہ قریشی ہے یہ قریشی ہے اور یہ اگر اوسی ہے یا اگر یہ قوم قبیلے کے نسبت بھی رکھتے ہیں یہ ان نسبتوں کو سے ختم کر دیں. یہ جائز نسبتیں ہو سکتی ہیں. تو آپ کسی خاص برادری سے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ان سب پہچانوں کو انتہائی نیچا کر دینا اور اپنی نسبت کو
جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، جس کا نام ہے ما انا علیہ واصحابی، جس کا نام ہے انبیاء کا دین، جس کا مطلب ہے امت اسلام، جس کا نام ہے ملت توحید. تو یہ جماعت کے مطالب ہیں ان کی. اب ہم ایک سوال اٹھائیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جس چیز کو ہم نے جماعت کہا ہے، اس کا جو بنیادی، اس کو آپ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کی چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی اس چیز سے جماعت تشکیل پائے گی، کیا بنیادی کام ہو تو اس سے یہ چیز، یہ جس چیز کو ہم نے جماعت کا کہا ہے، جماعت یا جماعت المسلمین یا جماعت رسول اللہ یا جماعت اصحاب رسول اللہ، آپ کے اس دور کے اندر پھر وہ وجود پائے گی اور وہ تشکیل پائے گی. جس کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کیا ہے؟ بے شمار جو جماعت کو تشکیل دے گی اس کا نام ہے الولاء للمؤمنین والبراء من الکفار. الولاء والبراء، الولاء للمؤمنین، جو اہل ایمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اس کے ساتھ دوستی، اس کے ساتھ ولا اور اس کے ساتھ وابستگی اور اس کے ساتھ مل کر ایک جتھا بننا. مگر یہ صرف اتنا کام نہیں، والبراء من اہل الکفر، اہل کفر اور اہل سے برات کرنا، اہل باطل سے کرنا اور ان کے سے اپنے وجود کو الگ تھلگ ظاہر کرنا اور ان سے ان کے ساتھ ایک تعلق کو ختم کرنے کی ایک فضا پیدا کرنا. تو یہ چیز جو ہے تو آپ اس سے کٹ کے جڑے تو عقیدہ صحیح کر لیں. مگر یہ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے اور بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ بنیادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اس عقیدے کی بنیاد پر دوسری دشمنی کرنی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جماعت وجود میں آئے گی، الجماعت جو اس مسلمانوں کی جماعت ہے، جو اہل توحید کی جماعت ہے، وہ وجود میں آئے گی. تو یہ بہرحال ایک خواب اور خیال ہے. تو اس کی بنیاد جو ہے وہ کوئی تنظیم کا ایک کام کی چیز نہیں ہے. اس کا نتیجہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ آرگنائز قسم کا ورک کر رہے ہیں، آ سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. البتہ وہ جو بنیادی ترین جو اس کا اطار ہے، جو اس کا فریم ہے اس جماعت کا، تو وہ یہی ہے، وہ ہے ولا. اور ایقاظ شجر سلف سے پیوستہ، فضائے احد سے وابستہ.